خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو لباس ایک بار استعمال کر لیتے دوبارہ استعمال میں نہیں آتا تھا، لیکن جب خلافت کی ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پر آئی تو گویا ان کی کائنات ہی بدل گئی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ سے، جو ان سے پہلے خلیفہ وقت کی صاحبزادی تھی اور بے بہا مال و دولت جہیز میں ساتھ لائی تھی، تمام مال و اسباب لے کر بیت المال میں جمع کروا دیا اور اعمال حکومت کے پاس بھی کچھ نہ رہنے دیا۔ ان سے بھی سارا مال و اسباب لے کر سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا۔ ایک دن رات کے وقت جب اہل دمشق خواب و خرگوش کے مزے لے رہے تھے، خلیفہ وقت کے سادہ مکان میں بھی خاموشی تھی۔ سب مکین سو چکے تھے، لیکن خلیفہ کے کمرے میں روشن چراغ کی لو یہ ظاہر کرتی ہے کہ خلیفہ اہم امور اور عوام الناس کے مسائل نمٹانے میں مصروف ہیں۔ کچھ وقت گزرتا ہے کہ اچانک دروازے پر آہٹ ہوتی ہے اور اہلیہ محترمہ نہایت آہستگی سے اندر داخل ہوتی ہے۔ خلیفہ وقت کاغذات سے نظریں ہٹا کر دروازے کی جانب دیکھتے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ قلم ہاتھ سے رکھتے ہوئے اہلیہ محترمہ کو مخاطب کرتے ہیں، جی فاطمہ آئیے تشریف رکھیے، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ اہلیہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے پا رہے، چہرے سے گھبراہٹ عیاں ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ شوہر محترم متجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں دریافت کرتے ہیں، جی ہاں امیر المؤمنین، مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ اہلیہ کی گھبراہٹ دیکھ کر خلیفہ وقت ہاتھ بڑھا کر چراغ بجھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، جی اب آپ سکون سے بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اہلیہ عرض کرتی ہے، امیر المؤمنین، آپ جانتے ہیں کہ عید میں صرف چند دن باقی ہیں۔ ہمارے بچوں کے پاس جو معمولی نوعیت کے چند کپڑے ہیں وہ بھی بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ اگر بچوں کے لیے عید پر نئے جوڑے بنا دیے جائیں تو بہتر ہو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ امیر المؤمنین کے بچے عید کے دن بھی بوسیدہ لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ خلیفہ وقت اہلیہ کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کو جو یومیہ خرچ ملتا ہے کیا اس میں یہ ممکن نہیں؟ اہلیہ آہستگی سے عرض کرتی ہیں، امیر المؤمنین، وہ تو صرف 2 درہم ملتے ہیں، جس میں 2 وقت کی روٹی ہی بڑی مشکل سے پوری ہو پاتی ہے۔ امیر المؤمنین سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ایک لمحے کو یادوں کے دریچوں سے اپنا شاہانہ بچپن جھانکتا نظر آتا ہے۔ دل میں خیال آتا ہے کہ اہلیہ کی بات مناسب ہے، کم از کم عید کے موقع پر بچوں کا ایک جوڑا ضرور بنا دیا جائے۔ اپنے بوسیدہ اور پیوند زدہ کرتے کے پلو سے ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے اہلیہ سے فرماتے ہیں، فاطمہ تم فکر نہ کرو، ہم کچھ کرتے ہیں۔ اہلیہ مثبت جواب سن کر خوشی خوشی واپس چلی جاتی ہیں۔ صبح امیر المؤمنین بیت المال کے نگران کو ایک رکا تحریر کرتے ہیں کہ مجھے 1 ماہ کا وظیفہ پیشگی دے دیا جائے تاکہ بچوں کے کپڑے بنائے جا سکیں۔ قاصد رکا لے کر بیت المال کے نگراں کے پاس پہنچا۔ نگراں نے رکا پڑھا اور اس کی پشت پر کچھ لکھ کر قاصد کے حوالے کر دیا۔ امیر المؤمنین نے جب رکے کا جواب پڑھا تو بے اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ رکے کے جواب میں نگراں بیت المال نے تحریر کیا تھا، امیر المؤمنین، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ آپ نے اشکبار نگاہوں کے ساتھ اہلیہ سے فرمایا، فاطمہ تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بہشت میں نہایت عمدہ پوشاک ملے گی جو یہاں کے عمدہ لباس سے بہت بہتر ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت کامیاب باپ تھے۔ ان کے 11 بیٹے تھے۔ ان کی زندگی بہت غریب تھی کہ بچوں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں پوری نہیں ملتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا مگر اس کے آنے میں دیر لگی۔ عمر بن عبدالعزیز نے دوسری بار بلند آواز سے بلایا، بیٹی کی بجائے ان کی بیوی آ گئی۔ آپ نے پوچھا، بیٹی کیوں نہیں آ رہی؟ بیوی نے جواب دیا، بیٹی جو کپڑے پہنے ہوئی تھی وہ پھٹ گئے ہیں، اب وہ ساتھ والے کمرے میں کپڑے سی رہی ہے۔ یہ وقت کا خلیفہ ہے جس کی بیٹی کے پاس بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑے نہیں ہیں۔ خلیفہ وقت کی اتنی غربت والی زندگی تھی مگر انہوں نے بچوں کو محبت سکھائی، خدمت سکھائی، نیکی سکھائی اور بچوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز مرض الوفات میں تھے، ان کا ایک دوست ملنے کے لیے آیا۔ حضرت لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے دوست نے کہا، عمر بن عبدالعزیز، آپ نے بچوں کے ساتھ بھلا نہیں کیا۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا، تم نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہے، تم نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کر بیٹھ گئے۔
اور فرمانے لگے دیکھو اگر میری اولاد نیک بنی ہے تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نیکوکاروں کا خود سرپرست ہوتا ہے، میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں۔ اگر میری اولاد نیک بنی تو میں ان کے فسق و فجور کے اوپر معاون نہیں بن سکتا۔ اللہ کی شان دے کے عمر بن عبدالعزیز کے بعد جو بادشاہ بنا اس کو صوبے سنبھالنے کے لیے گورنروں کی ضرورت تھی۔ اس نے لوگوں سے مشورہ کیا مجھے عمر بن عبدالعزیز جیسا ایماندار، دیانتدار، انصاف کرنے والا اور اتنا وفا دکھانے والا بندہ چاہیے۔ لوگوں نے بادشاہ کو بتایا تمہیں عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ چاہیے تو ان کا بڑا بیٹا اپنے باپ جیسا ہے، اس کو ساتھ لے لو۔ چنانچہ وقت کے بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز کے پہلے بیٹے کو گورنر بنایا۔ جب وہ گورنر بنا اس کے باپ نے اسے محنت کرنا سکھایا تھا، رزق حلال کمانا سکھایا تھا، دیانت و امانت سکھائی تھی۔ اس نے اتنا اچھا کام کیا۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ اس سے پوچھا کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ گورنر نے بتایا میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، وہ بالکل میری نقل ہے۔ بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز کے ایک اور بیٹے کو صوبے کا گورنر بنا دیا۔ جب دو گورنر بنے انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ پھر اس بادشاہ نے تیسرے بھائی کو بھی گورنر بنا دیا، اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے ایک ہی وقت میں گورنر بنے ہوئے تھے۔ یہ ہے کامیاب باپ جس نے اپنے بچوں کو ایسی نیکی سکھائی کہ بعد والے لوگوں نے ان کے 11 بیٹوں کو ایک وقت میں 11 صوبوں کا گورنر بنا دیا۔